أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ میں جب ابتدائی کچھ آیات میں یہود و نصارہ ان کی عقائد کا، اسی طرح سے ان سے سرزد ہونے والے جرائم اور ان پر جو عذاب نازل ہوئے تھے ان سب کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد پھر عرب میں مکہ مکرمہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جہاں پیدا ہوئے، اسی طرح سے مدینہ منورہ جہاں ہجرت کر کے آپ گئے تھے، اس علاقے میں جو برائیاں ہوا کرتی تھی، عقیدے کی برائیاں، اخلاقی برائیاں، ایسے برائیوں کا تذکرہ کر کے اس قوم کو اور آنے والی قیامت تک تمام انسانوں کو اسے متنبہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح کی قسم کھانی چاہیے اور کون سی قسم کا مواخذہ ہوتا ہے، کون سی قسم کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے مومنو، بے شک شراب اور جوا، بت پرستی اور تیروں سے فال نکالنا گندی چیز ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر خمر، میسر، انصاب اور ازلام، چار چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اے مومنو، تم شراب سے بچو، جوے سے بچو، بت پرستی سے بچو اور تیروں کے ذریعے فال نکالنے سے بچو، اس لیے کہ یہ گندی چیزیں ہیں، شیطان کا عمل ہے۔ اگر تم اس سے بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر سے منع کیا۔ خمر کہتے ہیں شراب کو۔ خمر کا معنی ہوتا ہے الخمر ما خامر العقل۔ خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، کہ اس کے پینے کے بعد انسان کی عقل کام کرنا بند کر دے۔ اسی لیے شراب پینے والا آدمی اس کی اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جس کا اسے ہوش نہیں ہوتا، اور بہت سی مرتبہ وہ عقل پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے وہ گندی جگہوں پر جاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور اس حالت میں وہ کوئی سنجیدگی والا اچھا کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کے کھانے اور پینے سے منع کرتا ہے کہ جس سے انسان کی عقل متاثر ہو۔ اسلام یا اسلامی تعلیمات یہ عقلوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ جہاں اس جسم کی حفاظت کی تعلیم ہے، وہیں عقل کی حفاظت کی بھی تعلیم ہے۔ جہاں عزت کی حفاظت کی تعلیم ہے وہیں دین کی حفاظت کی بھی تعلیم ہے۔
تو اسلام ان سب چیزوں کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، اور اچھی عقل کا ہونا یہ ضروری ہے۔ انسان جب اچھی عقل کا ہوگا تو اسے اسلامی تعلیمات سمجھ میں آئیں گی، اچھی فکر کا ہوگا تو انسان کائنات کو دیکھ کر یہ جو نشیب و فراز ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھ کر وہ اسلام قبول بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں خمر سے منع کرتے ہیں۔ شراب عرب میں اس کا استعمال ہوتا تھا، جیسے ساری دنیا میں ہوتا تھا، ملک شام میں، ملک عراق میں، جو فارس ہے وہ علاقے میں، ملک یمن میں، ہر جگہ ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مکہ اور مدینہ میں شراب پی جاتی تھی اور باقی تمام کے تمام دنیا کے لوگ شریف تھے، اور آج ساری دنیا شریف ہے، عرب میں شراب فروخت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ساری دنیا میں شراب عام ہے، ہر جگہ شراب عام ہے۔ بعض مرتبہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب نبی آئے تب مکہ کیسے تھا، تو کہتے مکہ میں شراب عام تھی، شراب نوشی ہوا کرتی تھی، یعنی شراب عام تھی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ صرف مکہ میں عام تھی، باقی لوگوں میں سب بڑے پابند اچھے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، جیسے ساری دنیا میں ہر طرح کی برائیاں تھیں ویسے یہاں بھی تھی، اسی طرح یہاں بھی تھی۔ یہاں بھی بہت سے لوگ شراب پیتے تھے اور بہت سے لوگ شراب نہیں پیتے تھے۔ اسی مکہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا میں نے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ کن کی تربیت میں رہے؟ وہ اپنے ماں باپ کی تربیت میں رہے، ظاہر سی بات ہے اس طرح کے پھر اور بھی لوگ ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ کس کی تربیت میں تھے؟ وہ ابو طالب کی تربیت میں تھے، جو کافر تھے۔ ابو طالب نے تو ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ ان کی تربیت میں رہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کی تربیت میں رہے ان سے متاثر ہوں گے۔ تو پھر ایسا تو نہیں کہ نبی نے کبھی کہا ہے کہ میرے چچا شراب پیا کرتے تھے، میرے دادا شراب پیا کرتے تھے۔ دادا اور چچا کے شراب کے بارے میں تو کبھی ذکر نہیں آیا۔ اس کا مطلب جیسے عام جگہوں پر شراب پینے والے لوگ رہتے اور شراب سے محفوظ لوگ بھی رہتے، ویسے بھی وہاں ایسے ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ ایک برائی موجود تھی، تو معاشرے میں جہاں برائیاں ہوتی ہیں وہاں صرف برائیوں کا ذکر ہوتا ہے تاکہ اسی کی صفائی ہو۔ تو شراب کے بارے میں اس سے متعلق ایک حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے شفا بخش ایسی کوئی آیت نازل کر دے، ایسی کوئی آیت بتا دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہیے کہ ان دونوں میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، اس میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ شراب میں فائدہ ہے تبھی تو شراب مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ سرکار سے پوچھے شراب کا فائدہ کیا ہے تو بتائیں گے، سرکار سے معلوم کریں کہ شراب کا فائدہ کیا ہے، کیوں شراب کو آپ لائسنس دے رہے ہو، شراب خانے کیوں کھلے ہوئے ہیں، جبکہ شراب سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ پھر شراب کی دکانیں کھولنے کا پرمیشن دینا، اس کی اجازت دینا وجہ کیا ہے؟ تو سرکار کہے گی کہ ہمارے پاس جو بجٹ بنتا ہے وہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ شراب سے ہی آتا ہے، مطلب فائدہ ہے، اس سے مالی فائدہ ہو رہا ہے۔ شراب کی دکانیں چلانے والے شراب سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی حرام چیز، غلط چیز ہی کیوں نہ، جو فروخت ہوگی، جو بکے گی، اس سے فائدہ ہوگا۔ تو لوگ پھر اسی فائدے کے حساب سے شراب بیچا کرتے تھے، شراب کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے کہا فی اسم کبیر و منافع للناس. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اور تھوڑا سے اور وضاحت کے ساتھ، لوگ اتنے حکم کو نہیں مانیں گے، لوگوں پر ایسا حکم نازل ہونا چاہیے کہ سختی کے ساتھ کہ لوگ مکمل طور پر چھوڑ دیں. تو پھر انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے مومنو، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. تو اب لوگ نشے کی حالت میں نماز کے وقت نماز کے قریب نہیں جاتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا شراب نہیں پیتے تھے، جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا تب شراب پی لیتے تھے. اللہ نے یہ کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اس کا مطلب نماز کے علاوہ آپ پی سکتے ہو. ایسا لوگوں کو محسوس ہوتا تھا، تب بھی لوگ شراب کا استعمال کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت میں باقاعدہ سختی کے ساتھ روکا نہیں گیا ان کو. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. لوگ ہیں ایسے جو ابھی ان احکامات کو سن کر شراب نہیں چھوڑ رہے ہیں، ابھی ایسے لوگ موجود ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کوئی سخت فائنل ایسا فیصلہ ہونا چاہیے، ایسی آیت نازل ہو جانا چاہیے کہ اس سے یہ لوگ چھوڑ دیں اور لوگ شراب پینا بند کر دیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، چھوڑو اس کو، اب بچو اس سے. اور پھر آخر میں کہا فہل انتم منتہون، کیا ابھی تم رکنے والے نہیں ہو، ابھی بھی تم اس سے باز نہیں آنے والے ہو. پھر اس آیت کے اندر باقاعدہ اس کی گندگی، اس کی خباثت کا ذکر آیا، اس کی خباثت کا تذکر آیا. اس کی کوئی تعریف نہیں ہوئی، کوئی ایسا ذکر نہیں ہوا یہ گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ نفرتیں پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو عبادتوں سے اللہ سے روکتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے نہیں ہو، باز آنے والے نہیں ہو. تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہینا ربنا، اے ہمارا رب ہم اب باز آ گئے اس سے، اب ہم اس سے باز آ گئے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی، تو اس وقت مدینہ میں بھی، جیسے مکہ میں یا دوسرے علاقوں میں ہم نے کہا کہ ہر جگہ شراب ہوتی تھی. تو مسلمانوں کے پاس جب یہ آیت آئی، تب کہتے ہیں کہ اس وقت پھر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب کے مٹکے توڑ دیے. شراب کا استعمال ہوا کرتا تھا، تو اب جیسے حکم آیا فوراً انہوں نے تعمیل کر دی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شراب کے مٹکے توڑ دیے، اور بعض مرتبہ ایسا کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے گلیوں نالیوں میں شراب بہنے لگی، اس کا مطلب ایسے نہیں بہنے لگی جیسے سیلاب آتا ہے تو پورے محلوں میں پانی ہی پانی ہوتا ہے، یہ تصور نہیں ہے. مطلب کہ ہاں لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے سامنے انڈیل دیا، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے سامنے انڈیل دیا. بہنے لگی تو کتنا ایسا شراب ہوگی کہ پورا مدینہ ہی بہنے لگ جائے. تو وہ تصور نہیں ہے. تصور یہ ہے کہ ہاں جس کے پاس تھی اس نے اپنے باہر نالیوں میں اور گلیوں میں اس طرح سے پھینک دیا، انڈیل دیا کہ اب ہم اس شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اس طرح سے اس آیت کے بعد تمام کے تمام مسلمان اب پابند ہو گئے. تو اس آیت کے نزول سے پہلے بھی بعض مسلمان شراب کا استعمال کرتے تھے. اس آیت کے نزول سے پہلے بھی بعض مسلمان شراب کا استعمال کرتے تھے. اس آیت کے نزول کے بعد اب وہ یہ سمجھ گئے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اور جب شراب کی حرمت کا سمجھو ان کا اشارہ ان کو مل گیا، تب ان تمام کے تمام لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا. پھر اس کے بعد باقاعدہ حدود نافذ کر دیے گئے کہ اب اگر کوئی شراب پیے اور پکڑا جائے تب اس کی دھلائی ہوگی، اب اسے نہیں چھوڑا جائے گا. اب یہ احکامات نازل کر دیے گئے، اب یہ احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے پینے کی وجہ سے دماغ خراب ہوتا ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے،
آدمی کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے، ہاتھ و پیر بے لگام ہو جاتے ہیں، وہ آدمی پورے معاشرے کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے سب کے لیے فتنہ اور فساد ہے۔ لہذا جو ایسی چیزوں کا استعمال کرے گا جس سے معاشرے میں فتنہ پھیلے گا، اس کو ہم پٹائی کریں گے، اس کی دھلائی کریں گے۔ تو باقاعدہ پھر وہاں پر کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ بعض روایتوں میں کہ ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جاتے تھے، بعض روایتوں میں کہ 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ تو پھر یہ کوڑوں کی جب سزائیں آئیں تو یہ سزائیں پھر بعد میں اس طرح سے اسلامی قوانین کا ایک حصہ بن گئی۔ والمیسر، اور دوسری چیز جوا۔ میسر کہتے ہیں، میسر یسر سے ہے آسان، یعنی کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل کرنا۔ میسر یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اب میں تو محنت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں کہ کوئی نوکری کروں، کچھ کماؤں، کوئی ہنر بھی نہیں ہے کہ میں کہیں محنت کروں اور ہنر کے ذریعے کچھ کما سکوں، چلو کہیں ڈال دیتا ہوں پیسہ، چاندی لگ جائے تو ویسے بغیر محنت کے پیسہ مل جائے گا، لاٹری نکل جائے گی میری۔ تو بغیر محنت کے آسانی سے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ جوے کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے آسانی سے پیسہ کمانے کا چکر ہوتا ہے اتنی ہی آسانی سے پیسہ غائب بھی ہوتا ہے، اتنی آسانی سے پیسہ غائب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جوے کے اندر جوا استعمال کر کے ایک دن میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں، اور وہیں اسی جوے کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، لوگ اپنی جائیدادیں، اپنا گھر سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ جوے کی جو بیماری ہے، اس بیماری سے لوگوں کے درمیان بڑی دشمنیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر میں نے 1,00,000 روپیہ کہیں ڈال دیا اور تھوڑے ہی لمحے میں میرا 1,00,000 روپیہ چلا جائے تو تکلیف تو ہوگی مجھے، جس کو ملا اس کو تو اس کا مزہ ہی مزہ ہو گیا، لیکن ہمارا جو گیا ہے ہم تو اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں کہ بس فنا ہو گیا اور چلو تمہارا پیسہ چلا گیا، ہم نے شرافت سے مان لیا اور چلے گئے گھر کو۔ نہیں، ہم ظاہر سی بات ہے اپنا محنت سے کمایا ہوا وہ پیسہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم جو قانون بنا ہوا تھا اس کو توڑ دیں یا سامنے والے کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیں، پھر لڑائی پہ آ جائیں، پھر اگر لڑائی کو بڑھتے رہے سامنے والا نہ مانے تو پھر شوٹ بھی کر دیں، قتل بھی کر دیں اس کو۔ تو جوے کے اندر اس طرح سے انسانوں کا قتل ہوتا رہتا ہے، جوا کھیلنے والے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جوا بھی جو پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، یہاں انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ کمانے کے لیے تجارت کو حلال کیا ہے۔ وہ تجارت کے طریقے سے کمائیے، پیسہ دینے والا بھی خوش، لینے والا بھی خوش، نہ دینے والے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے نہ لینے والے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ لہذا تجارت میں انسانوں کو دھوکہ نہیں ہے، تجارت میں اختلاف نہیں ہے، اللہ یہ کہ جب دھوکے کے ذریعے تجارت نہ ہو، ورنہ دھوکے کے ذریعے تجارت بھی اگر دھوکے سے ہو، تجارت بھی اگر جھوٹ سے ہو تو بھی وہاں بھی اختلاف ہوتے ہیں، وہاں بھی قتل اور خون ریزی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے تجارت ہو تو پیسہ وہ طریقے سے کمایا جائے۔ تو جو لوگ آسانی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے تقریباً ہمارے خیال سے یہ 5-6 سال 7-8 سال کے قریب کا جو عرصہ گزرا ہے، ابھی 2023 سے آپ سمجھے کہ 2017-18 سے شروع ہو کر یہ 4-5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، مسلمانوں کا دین کے نام پر اور تجارت کے نام پر اتنا پیسہ برباد ہوا، بے حساب پیسہ ڈوب گیا مسلمانوں کا، اچھے لوگ برباد ہو گئے۔ لوگوں نے آسانی سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر بھروسہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر بھی گیا، پیسہ بھی ڈوب گیا، ان کی زمینیں گئیں، پیسے ختم ہو گئے، ان کا سب لوگوں نے اپنے بیویوں کا سونا بیچا ہے آسانی سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب بیویاں پریشان ہیں، شوہر سے کہہ رہی کہ میرا سونا واپس کب ملنے والا ہے، آپ تو ڈال دیے چلے گئے ادھر، اب ہمارا سونا کہاں سے ملے گا؟ میاں بیوی میں اختلافات ہو رہے ہیں، لوگ پیدل ہو گئے۔ تو یہ انما الخمر والمیسر، میسر مانے ہوتا ہے آسانی سے کمانے کا چکر، یہ آسانی سے کمانے کے چکر یہ گندی چیز ہے، اس سے بچو۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک شراب اور جوئے کا استعمال پہلے ہوتا تھا، آج بھی ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ والانصاب، انصاب کہتے ہیں نسب، کسی جگہ پر بت لگا دینا، کسی جگہ پر بت کھڑا کر دینا، اور کوئی ایسی جگہ بنا دینا کہ جہاں ساری دنیا کے لوگ، سارے علاقے کے لوگ وہاں آئیں اور وہاں آ کے عبادت کرتے رہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر لوگ تو بس تھوڑا سا لال نشان مار دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہونے لگتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا بت وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر سارے شہر کے لوگ اسی جگہ پہنچتے ہیں۔ یہ والا انصاب، یہ جو انصاب ہیں کسی بھی جگہ پر آپ جا کے کچھ بھی لگا دیتے ہو اور پھر وہ عبادت کی جگہ بن جاتی ہے، وہ عبادت ہی کی جگہ نہیں بنتی ہے، وہ فساد کی جگہ بن جاتی ہے، وہ فساد کی بھی جگہ بن جاتی ہے۔ ایک تو وہاں انسان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، دوسرے اس سے فتنہ پھیل رہا ہے، پھیلتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے شہر کے اندر کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بس کبھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بس ایسے لا کے انگوٹھا لگا دیا تھا، اور پھر دیکھتے دیکھتے کسی نے ایک پھول لا کے لگا دیا، کسی نے پھول کا ہار لگا دیا، کسی نے ناریل پھوڑ دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آ کے دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی سی عمارت بنی ہوئی ہے اور اندر اپنا کچھ چالو ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح کی، اب یہ اطراف میں لوگ پریشان ہیں، لوگ عجیب قسم کے حالات میں جی رہے ہیں۔ تو یہ جو بت پرستی ہیں، یہ بت پرستی یہ معاشرے کے لیے فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بت پرستی امن کو خراب کرتی ہے، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اپنے خالق کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ تو یہ فساد کا سبب ہے۔ والازلام، اور پھر ازلام، بت پرستی میں تو انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے کہ اس سے انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ازلام میں فال نکالنا، تیروں کے ذریعے فال نکالنا۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ تیر پھینکا کرتے تھے، کہتے ہیں 3 طرح کی تیریں ہوتی تھی، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا افعل، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، اور تیسرے پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اب وہ تیریں پھینکتے تھے، اب وہ دیکھتے تھے کہ اس میں افعال لکھا ہے، افعال والا تیر نکلا کہ لا تفعل والا نکلا، کیا بغیر کسی چیز کا نکلا۔ افعال کا معنی ہوتا ہے کرو، یعنی جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ کام آپ کر لو۔ یہ لا تفعل اگر وہ تیر نکل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کام آپ مت کرو، آپ کو کوئی سفر کرنا ہے، اسے تیر سے فعل نکال دیا تو لا تفعل والا تیر آ گیا، تو کہا کہ اب تم یہ سفر مت کرو۔ اب اگر خالی والا آ گیا، اس میں نہ افعال ہو نہ لا تفعل ہو، وہ مل گیا تو اس کا مطلب دوبارہ فعل نکالو اور ایک مرتبہ پھر کھیلو اس طرح سے۔ تو ایسے سفر کرنا ہوتا تو یہ تیروں سے فعل نکالتے، کوئی شادی بیاہ کرنی ہوتی تب یہ کام کرتے، کوئی تجارت کرنا ہوتا، بڑا کام کرنا ہوتا تو اس طرح سے فعل نکالا کرتے تھے۔ یہ فعل نکالنے کا طریقہ پہلے بہت تھا، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی یہ چیزیں ہیں لوگوں کے پاس فعل نکالنے کا۔ آج تو ہندوؤں میں بھی ہے کثرت سے، باقاعدہ شادی بیاہ کے لیے مہورت اس کو کہتے ہیں، الفاظ نام بدلے ہوئے ہیں، مہورت نکالنا کہتے ہیں، کہ یہ اور بھی کچھ الگ الگ نام ہیں اس کے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ دونوں کی تاریخ بنتی ہے نہیں بنتی، جس دن تاریخ بنتی ہے اسی دن اس شادی کی تاریخ ٹھہرائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایک سرکاری عمارت ہے، اس کی اوپننگ کے لیے باقاعدہ ایسی مہورت نکالا گیا تھا۔ اب یہ مہورت نکالنے کا جو طریقہ ہے، تاریخیں دیکھ کر یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی باقاعدہ اس طرح کی مہورتیں ہیں، اور ہفتے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دن یہ کام نہیں کرنا ہے، منگل کو یہ کام نہیں کرنا ہے، بدھ کو فلاں کام نہیں کرنا ہے، پیر کو فلاں نہیں کرنا ہے، یہ سفر کے مہینے میں فلاں نہیں کرنا ہے، محرم میں فلاں کام نہیں کرنا ہے۔ یہ کافروں کے پاس نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے پاس ہے، یہ مہورتیں نکالنا، یہ فعل نکالنا، یہ کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کو اچھا سمجھنا، یہ باقاعدہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور آج پورے مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے، یہ ہر جگہ مشہور ہے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز پر آپ بھروسہ کریں کہ یہ تیر سے ہمیں فائدہ ہے، اس تیر سے ہمیں نقصان ہے، اس دن سے ہمیں فائدہ ہے، اس دن سے ہمیں نقصان ہے، یہ دن اور یہ تیر یہ کیا فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہر چیز تو اس کی قدرت میں ہے۔ آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہاں استخارے کا طریقہ بتا دیا، کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو،
اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. یعنی اس طرح کی طویل دعا ہے وہ. یہ دعا سکھائی گئی. 2 رکعت نماز کا طریقہ بتایا گیا. 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا کیجیے، بسم اللہ کر دیجیے. یہ فنا دین ہے، فنا چاند ہے، یہ فنا ستارہ آ گیا اور فنا پیر آ گیا، فلا مرشد آ گیا. یہ مرشدوں اور پیروں کے چکر میں، یہ جانتاؤں کے چکر میں پڑھ کر مسلمان پریشان ہیں آج. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیر نکالنا، یہ فال نکالنا، اس طرح سے کسی چیز پر بھروسہ کرنا اللہ کو چھوڑ کر، رجسن یہ گندی چیز ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، لہذا اس سے بچو. لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر ایک بندہ وہ اپنے احکامات کو مانتے ہوئے ان حرام چیزوں سے بچتا ہے تو یقیناً انسان کی کامیابی ہے. انسان کا عقیدہ محفوظ، انسان کی فکر محفوظ، انسان کا ایمان محفوظ. تو جب ساری چیزیں ہماری محفوظ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا ہی. تو اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.